معصیت رسول اور مشورے کیا کرتے ہیں گناہ کے پھیلانے کے لیے اور ظلم کے پھیلانے کے لیے اور پیغمبر کے نافرمانی پھیلانے کے لیے. اور تیسری دفعہ لفظ علم لایا کہ اے منافق تم کیوں مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا کر رہے ہو. کہتے فرقواریت اور فرقواریت مولیوں میں فرقواریت ہے. مولیوں نے فرقواریت کو ہوا دیا. مولوی تو اتفاق کی ہوا دے رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد ہونے. فرقواریت تو سیاسی جماعتوں میں ہے کہ ایک دوسرے کی بے عزتی پہ پرواہ نہیں کرتے. لڑائی اور جھگڑے تو سیاسی جماعتوں میں. جاؤ آپ دیکھ لیں ان کی جو صوبائی مجلس شورا ہے اور مرکزی مجلس شورا, ہر روز فساد ہے. ایک دوسرے کو کاپیوں سے بھی مارتے اور قلم و دوات سے بھی مارتے ہیں. مدرسوں میں اور مولویوں میں تو اتفاق اور اتحاد ہے, لیکن مولوی کو زبان کہاں سے ملا کہ وہ اپنا صفائی کر لے. مولوی غریب تو اپنا صفائی بھی نہیں کر سکتا اور سارا فرقواریت کا ملبہ مولوی پہ ڈالتا ہے. کم مدرسوں میں فساد ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو امن و امان اور جو اتفاق و اتحاد مدرسوں میں ہو, ایسا اتفاق اور اتحاد یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھی ہو, اور ہے بھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عصری علوم بھی پڑھی جائے اور دینی علوم بھی پڑھی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نوجوان ڈاکٹر بھی ہو, انجینئر بھی ہو, عالم بھی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء خوددار ہو, ان کی اپنی تنظیم ہو, اپنی جماعت ہو, دین کا کام بھی کرے اور اپنی لیے اس کے حلال بھی کمائے. ہم یہ چاہتے ہیں. 8ویں صدی تک جتنے علماء گزرے ہیں حنفی المسلک, ہر ایک اپنے اپنے ساتھ اپنا کسب لکھتے تھے. کوئی لکھتا تھا شمس الائمہ الحلوائی, حلوہ بنا کے بیچتے تھے بازار میں. کوئی لکھتا تھا خصاف, جو جوتے بناتا تھا اور بیچتا تھا اور اپنی لیے اس کے حلال کماتا تھا. کوئی لکھتے تھے ابو بکر جساس, جس کی چونی کی بٹیاں تھی اور چونا بیچتے تھے. آج کل مولیوں کو ایک آسان موقع ملا, مدرسہ بناؤ, چندے کرتے رہو, کھاتے رہو. اور پھر ان لوگوں نے علماء کو بدنام کر دیا, انہوں نے دین کو بدنام کر دیا. ہاں ٹھیک ہے, ایسے علماء ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, دل سے کر رہے ہیں, اپنی لیے اس کے حلال کمائی کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اور دین کا کام بھی کرتے ہیں. جماعت تب چلے گی جب ایسے لوگ ہو جماعت میں, صحیح لوگ ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زجر دیا ان لوگوں کو جو جماعت میں نقصان ڈالتے ہیں. تو آخر میں اللہ نے فرمایا جو صحیح لوگ ہو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہے ان سے, ورضوا عنہ, اور اللہ سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ, اور یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار اللہ کی جماعت یہ کامیاب ہے. کامیابی سے ہم کنارے لوگ ہوں گے جن میں غیرت ہو. علامہ اقبال اسی وجہ سے کہتے ہیں غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہاں تبدو میں پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا. جب وہ تذکرہ کرتا ہے ان حالات کا تو فرماتے اے دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پامردی مومن تو بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. غیرت بھی تو ایک چیز ہے جانے تبدو میں پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا.
یہی درویش علماء ہے، یہی قرآن و سنت کے خادمین ہے، جنہوں نے بادشاہوں کے تاجوں کا بھی پرواہ نہیں کیا، جو صحیح کام کرنے والے ان کی جماعت چاہیے، اور وہ جماعت ارشاد توحید و سنت ہے۔ الحمدللہ جماعت کے لیے اصول، قوانین اور چوتھا ہے آداب، کہ آداب اور احترام ہو آپس میں۔ اگر آداب اور احترام نہ ہو تو پھر بھی مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ تو آداب اس پر اللہ تعالیٰ نے مستقل سورت ذکر کیا، سورت الحجرات، اور اس میں 7 قاعدے ذکر کی آداب۔ پہلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کیا کرو۔ دوسرا ادب آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے دو، اور میں تم ان سے اس طرح چلا کے بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے چلا کے بات کرتے ہو۔ یہ ادب ہے۔ تمہارا نبی ہے، تمہارا استاد ہے، تمہارا باپ ہے، ان کا احترام کرتے رہو۔ تیسرا ادب، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بے اعتبار تمہارے پاس آیا، کسی کے بارے میں شرارت کرتا ہے، فتبینوا، تو اس کی تبین کرو، ویسی کسی کی بات پہ عمل نہ کرو۔ اور چوتھا قانون، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے درمیان جھگڑا آئی ان کا صلح کر لو۔ اور پانچواں ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح قوانین آداب ہے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے رہو۔ تو جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو دیکھ لو کہ اس میں توحید ہے یا رسالت ہے یا صداقت الکتاب ہے یا ایمان بالآخرہ یا جہاد ہے یا انفاق کی ترغیب ہے یا تنظیم ہے، تنظیم کا تذکرہ ہے یا آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس بات کے اصول بیان کریں گے کہ قرآن کریم جب ایک مسئلہ ثابت کر رہا ہے تو قرآن کریم کے طریقے کتنے ہیں مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ وہ اصول اور طریقے جو قرآن کریم نے اپنائے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا